عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے. عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے. ایک پھول ہے جس کو کاٹو پر، ایک پھول ہے جس کو کاٹو پر دن رات چلایا جاتا ہے. عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے. عباس کی غیرت سے اکثر عابد کی اسیری پوچھتی ہے. کیا 4 برس کی بہنا کو زندہ میں سلایا جاتا ہے. عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے. سادات کے خیمے جلتے ہیں شعلوں میں گھری ہے آل نبی. پھر آج نبی کی بیٹی پر، پھر آج نبی کی بیٹی پر دروازہ گرایا جاتا ہے. عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے. بی بی کو قریب لاش جری دروں کی اذیت دیتے ہیں. عباس کو تڑپانے کے لیے زینب کو ستایا جاتا ہے. عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے. غیرت کے سبب جس بی بی نے گھر پہ بھی نہ دیکھا آئینہ، بے پردہ اسے لانے کے لیے، بے پردہ اسے لانے کے لیے دربار سجایا جاتا ہے. عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے. وہ نو کے سنا پر غیرت سے رکتا ہی نہیں گر جاتا ہے. جب جب بھی سر عباس جری، جب جب بھی سر عباس جری نیزے پہ چڑھایا جاتا ہے. عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ عزاداران مظلوم کربلا، آج کی یہ مجلس عزا اس مظلوم امام کی شہادت سے وابستہ ہے جس کے منصب امامت کی پہلی شام ہی شام غریباں تھی، اور جس نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر زندان شام میں 1 سال کی قید گزارنے کے بعد
کربلا کو ہم تک پہنچایا۔ ہم ان مصائب کا، ان مشکلوں کا، ان اذیتوں کا جو ان لوگوں نے، اسیران کربلا نے کربلا سے لے کر اور واپس مدینہ تک برداشت کیں، ان کا تصور بھی شاید ہم نہ کر سکیں۔ ہماری قوت پرواز وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی باوجود ہزار کوشش کے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری سے لے کر 25 محرم الحرام 95 ہجری تک، یعنی کربلا کے بعد اپنی پوری زندگی یہ امام، ہمارے امام اور آپ کے امام کربلا کو یاد کر کے گریہ کرتے رہے، اور آخری وقت میں بھی روایات میں یہ ہے کہ آخری وقت میں بھی انہوں نے اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ بیٹا تم کربلا میں کتنے بڑے تھے، کتنی عمر تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں 3 سال کی تقریباً عمر تھی۔ تمہیں یاد ہے سب کچھ؟ تو یاد ہے تو پھر بتاؤ۔ پھر وہ مصائب بیان کرتے رہے، اور روایتیں یہ کہتی ہیں کہ مصائب کے اسی بیانیے کے دوران امام مظلوم کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ ہم کو رونے کا سلیقہ بتایا، پانی کو دیکھتے تھے تو گریہ فرماتے تھے، کھانا سامنے آتا تھا تو گریہ فرماتے تھے، کوئی خوشی کی کسی محفل میں دعوت دینے آتا تھا تو گریہ فرماتے تھے۔ لیکن اپنی اس زندگی میں مولا نے صرف گریہ ہی نہیں کیا، بلکہ عبادتوں کو اس انداز سے انجام دیا کہ ان کا لقب ہی زین العابدین اور سید الساجدین پڑ گیا۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس عظیم عبادت کو، جس کو عزائے حسین کہتے ہیں، کے ساتھ ساتھ اپنی واجب عبادتوں کو بھی اسی خضوع و خشوع اور اسی پابندی اور احترام کے ساتھ ادا کریں۔ چند اشعار ہیں جو تجدید عزم کے طور پر ہم پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہر دور میں یزیدی صفت لوگ اس کی مخالفت کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی عشرہ ماہ محرم میں پاکستان میں اور یہاں کا تو مجھے نہیں معلوم، بڑے مسائل اور بڑے مسئلے کھڑے کیے گئے، لیکن عزاداری پر حرف نہ آیا ہے انشاءاللہ اور نہ آئے گا۔ چند اشعار ہیں، سماعت فرمائیں۔ ہم ثانیے حیدر کے طرفدار رہیں گے، ہم ثانیے حیدر کے طرفدار رہیں گے، مٹ جائیں مگر شہ کے وفادار رہیں گے، ہم ثانیے حیدر کے طرفدار رہیں گے، مٹ جائیں مگر شہ کے وفادار رہیں گے، اور چھوڑیں گے نہ اس در کے غلام
غلامی چھوڑیں گے نہ اس در کے غلاموں کی غلامی بیدار تھے بیدار ہیں بیدار رہیں گے بیدار تھے بیدار ہیں بیدار رہیں گے چھوڑیں گے نہ اس در کے غلاموں کی غلامی بیدار تھے بیدار ہیں بیدار رہیں گے اور ہم مقصد شبیر کو سینے سے لگا کر ظلمت سے یوں ہی برسرے پیکار رہیں گے ہم مقصد شبیر کو سینے سے لگا کر ظلمت سے یوں ہی برسرے پیکار رہیں گے اور سیلاب اذیت کو گزر جانے دو سر سے سیلاب اذیت کو گزر جانے دو سر سے ہم شہ کے عزادار عزادار رہیں گے سیلاب اذیت کو گزر جانے دو سر سے ہم شہ کے عزادار عزادار رہیں گے اور عباس کے بازو ہوں کہ اصغر کا تبسم باطل کے لیے نیز و تلوار رہیں گے عباس کے بازو ہوں کہ اصغر کا تبسم باطل کے لیے نیز و تلوار رہیں گے اور جن لوگوں نے عابد کو گرفتار کیا تھا جن لوگوں نے عابد کو گرفتار کیا تھا تا حشر بلاؤں میں گرفتار رہیں گے جن لوگوں نے عابد کو گرفتار کیا تھا تا حشر بلاؤں میں گرفتار رہیں گے اور ہم اپنی حقیقت سے
خبردار ہیں شاہد ہم اپنی حقیقت سے خبردار ہیں شاہد ہم اپنی حقیقت سے خبردار رہیں گے ہم اپنی حقیقت سے خبردار رہیں گے اور ہم ثانی حیدر کے طرفدار رہیں گے مٹ جائے مگر شہ کے وفادار رہیں گے. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سرننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو او بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندہ سے
قضا کی آفت کی گھڑی تھی، جب دختر شبیر نے زندہ سے قضا کی آفت کی گھڑی تھی، وہ ننھی سی میت وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا، سجاد سے پوچھو افسوس۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وطہ ویاسین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، عزاداران امام سجاد و مظلوم کربلا علیہم الصلاۃ والسلام، لائق شکر ہے وہ پروردگار، لائق عبادت ہے وہ پروردگار کہ جس نے
ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے تحفے سے نوازا۔ وہ خدا لائق سجدہ ہے، لائق ذکر ہے، لائق تسبیح ہے کہ جس نے ہمارے دلوں میں ہمارے خون سے زیادہ اہل بیت کی مودت و محبت کو رکھا۔ اور عزیزو، اہل بیت کی محبت قرآنی اعتبار سے دیکھا جائے تو وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی ان سے محبت کرنا ہر کلمہ گو پر واجب اور لازم ہے۔ کیوں؟ ان کی محبت میں ہی انسان کی نجات ہے اور کامیابی ہے۔ اگر ان سے محبت نہیں تو نہ انسان کو نجات ملنے والی ہے، نہ انسان کو کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کے گھر کا ہر بچہ سفینہ نجات بھی ہے، سفینہ ہدایت بھی ہے۔ ان کے ہر گھر کا بچہ، ان کے گھر کا ہر بچہ سفینہ نجات بھی ہے اور چراغ ہدایت بھی ہے۔ اور ایسا سفینہ نہیں ہے کہ جو طوفانوں اور بلاؤں میں ڈوب جایا کرتے ہیں۔ ہم ایسے سفینے کو مانتے ہیں کہ جو ہر مصیبت سے لڑنے کے لیے آمادہ رہتا ہے، ہر مصیبت سے لڑنے کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ آج کائنات میں کتنی طاقتیں موجود ہیں، کائنات میں کتنے پاورفل لوگ موجود ہیں، کائنات میں کتنے اوزار موجود ہیں، لیکن تاریخ میں یاد رکھیے گا جب علی کی ذوالفقار آئے گی تو ہر ہتھیار رکھا رہ جائے گا۔ جب علی کی ذوالفقار نکل کر آئے گی تو سارے ہتھیار ناکام ہو جائیں گے۔ کام مولانا کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ ہتھیار بنائے ہوئے ہمارے ہیں، یہ ہم نے بنائے، ہم نے تیار کیے، اپنی فکر سے بنائے، اپنی عقل سے بنائے، لیکن جو وہ ذوالفقار آئے گی وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ذوالفقار کی تاثیر یہ وہی اٹھائے گا جو ید اللہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو آج کائنات میں اتنی طاقتیں ہیں، لیکن عزیزان قرآن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اہل بیت کی محبت اس قدر واجب ہے کہ اس کو اجر رسالت کہا گیا ہے۔ یعنی رسالت کی تمام محنتوں، تمام مشقتوں، تمام پریشانیوں جو تبلیغ کی راہ میں برداشت کی ہیں، ان سب کی اجرت ہے اہل بیت کی محبت و مودت۔ یعنی اگر ان سے محبت ہے، ان سے مودت ہے تو ہر ایک عمل قبول ہوگا، ہر نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں بہترین مقام رکھے گا۔ لیکن اگر ان سے محبت نہیں تو انسان نماز پڑھے تو قابل قبول نہیں، انسان روزہ رکھے تو قابل قبول نہیں، انسان حج کرے قابل قبول نہیں، انسان زکوٰۃ کرے ادا کرے انسان کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ نے ان کی محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ اگر اجرت عطا نہ ہو تو مصلی کتنا قیمتی ہو، نماز نہیں ہوتی۔ بھائی اجرت ادا نہ ہو تو مصلی سونے کا بنا ہو، چاندی کا بنا ہو، مخمل کا بنا ہو، بہترین قالین کا بنا ہو، لیکن اگر قیمت نہ ادا ہو تو نماز چاہے دن رات پڑھے کوئی نماز قابل قبول نہیں۔ تو بھیا جب ہم اگر ایک چھوٹی سی چیز کی قیمت ادا نہ کرے تو نماز قبول نہیں، تو جو اہل بیت کی محبت واجب ہو، جو اہل بیت کی محبت واجب ہو، قرآن نے اس میں اللہ نے اعلان کہا ہے کہ اہل بیت کی محبت واجب ہے۔ اور آپ سب کے ذہن میں آیت بھی ہے الا المودۃ فی القربى قل لا اسألکم، یہ پوری آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آپ دیکھیے قرآن کی رو سے
اہل بیت کی محبت رسول نے نہیں واجب کی ہے، بلکہ اللہ نے واجب کی ہے۔ تو اللہ نے جب واجب کی ہے تو جیسے ہر شے کو اللہ کی بھیجی ہوئی کو تسلیم کیا ہے خاموشی سے، تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اہل بیت کی محبت واجب بھی ہے، اہل بیت کی محبت لازم بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ کائنات کا سارا وجود انہی کے وجود سے برقرار ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ ذرہ نہ ہوتا، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتے۔ حد یہ ہے عزیزو کہ کائنات میں کوئی نبی بھی نہ آتا اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی، کائنات میں کوئی نبی بھی نہ آتا اگر یہ ہستیاں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں آپ سنتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے امامت کا بھی ذکر کیا ہے اور خلافت کا بھی ذکر کیا ہے۔ خلافت اور امامت یہ انسان کے بنائے ہوئے عہدے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ چار دیواریوں میں خلیفہ نہیں بنایا جاتا ہے، چار دیواریوں کے اندر خلیفہ نہیں بنایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ میں آیت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو، کس سے؟ پیغمبر سے فرما رہا ہے اللہ، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو۔ کس وقت کو یاد کرے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ملائکہ کے درمیان میں کہا کہ میں اپنا زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ آیت آپ کے ذہن میں ہے؟ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ خلیفہ بنانا صرف میرا اختیار ہے، صرف میرے اختیار میں ہے، میرے علاوہ خلیفہ کوئی نہیں بنا سکتا، میں ہی بناؤں گا اور میں ہی بناتا رہوں گا، چاہے وہ ماضی ہو، چاہے حال ہو، چاہے مستقبل ہو، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، چاہے جناب سلیمان ہو، چاہے جناب ہارون ہو، اور چاہے امیر کائنات ہو، سب خلیفہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے۔ کوئی بھی خلیفہ بندوں نے نہیں بنایا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ خلافت عہدہ قرآن کہہ رہا ہے خلیفہ ہمارا بنانا کام، یعنی اللہ بنائے گا بھی، اللہ ہی معین کرے گا۔ پتہ یہ چلا خلیفہ اللہ کے سلیکشن سے بنتا ہے، سقیفہ کے الیکشن سے نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ خلیفہ اللہ کے سلیکشن سے بنتا ہے، اللہ جسے بنائے گا وہ بنے گا خلیفہ، اور ہمارا کام کیا ہے؟ جسے وہ بنا دے بنا چوں چرا کیے اس کو تسلیم کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ قرآن میں خلافت سے متعلق آیت، اور امامت سے متعلق جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جب جناب ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا اور جب وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے ان کو اپنی طرف سے انسانوں کا امام بنایا۔ میں نے یعنی اللہ کہہ رہا ہم نے اپنی طرف سے انہیں لوگوں کا انسانوں کا امام بنایا۔ تو ایک تو خلیفہ، دوسرے امام، یہاں بھی اللہ انی کا استعمال کر رہا ہے، اور خلیفہ کی ابتدا میں بھی اللہ انی کا استعمال کر رہا ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ جو انی کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ استمرار یعنی جب جب خلیفہ بنے گا اللہ ہی بنائے گا، جب جب امام بنائے گا اللہ ہی بنائے گا، یعنی اللہ کے ذریعے سے خلیفہ بھی بنے گا، اللہ کے ذریعے سے امام بنائے گا، یعنی اللہ کے علاوہ نہ کوئی خلیفہ بنا سکتا ہے،
نہ امام بنا سکتا ہے. اس کا مطلب امامت اللہ کا بنایا ہوتا، خلافت اللہ کا بنایا ہوتا. اب کوئی اسے چھین لے تو اللہ کے حق کا غاصب کہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خلافت بھی اللہ کا بنایا ہوتا، امامت بھی اللہ کا بنایا ہوا ہوتا. اور قرآن جیسی عظیم کتاب جس کے بارے میں ابتدا میں ہی اللہ اعلان کر رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. اور اگر کوئی شک کر لے تو اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے، پھر وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا ہے بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی قرآن میں اللہ نے امامت و خلافت کا تذکرہ کیا، اور اسی قرآن میں اللہ نے اس نور عظیم کا بھی تذکرہ کیا جس کو اللہ نے اپنی اس عظیم کتاب کے ساتھ بھیجا، اپنی اس عظیم کتاب کے ساتھ بھیجا. اور وہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی جانب سے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے نور آیا اور کتاب آئی. نور اور کتاب. اب علماء سے جب سوال کیا کہ یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے تو نور سے مراد کیا ہے، تو کتاب سے مراد سبھی جانتے ہیں یہ کلام الہی ہے. کتاب سے مراد کلام الہی ہے. تو اب یہ نور سے مراد کون ہے؟ جب ہم نے تفسیروں کو مطالعہ کیا تو تفسیر نور الثقلین، تفسیر انوار النجف اور دیگر تفسیر میں ملتا ہے کہ اس نور سے مراد محمد اور علی کی ذات ہے. اس نور سے مراد محمد اور علی کی ذات ہے. نور کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں نور کا مطلب ہے روشنی، نور کا مطلب ہے بینائی، نور کا مطلب ہے دیکھنا کسی چیز کو، یعنی روشنی کو کہتے ہیں نور. اس کا مطلب اللہ کہنا ہم نے کتاب کے ساتھ نور بھیجا. اس کا مطلب یہ نور ایسا ہے کہ جس کو تسلیم کیے بغیر کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی. جب تک اس نور کو نہ سمجھو گے تب تک کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. تو کتاب سے مراد قرآن مجید، نور سے مراد امیر کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستیاں اور عزیزان محترم، بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ سارے اماموں کو یہاں پر نور سے مراد لیا گیا ہے. تو نور سے مراد ہے علی کی ذات، نور سے مراد علی کی ذات ہے. اگر لفظوں کو بدل کے یوں کہا جائے کہ نور سے مراد فاتح خیبر ہے، نور سے مراد فاتح خندق ہے، نور سے مراد فاتح بدر ہے، نور سے مراد فاتح احد ہے، نور سے مراد فاتح حنین ہے، نور سے مراد فاتح صفین ہے، نور سے مراد فاتح جمل ہے. نور سے مراد وہ ہے کہ جس کی حیات میں، جس کے انگوٹھے میں، جس کے ڈھکنوں، جس کے پیروں کے تلے حیات رہتی ہے، وہ نور ہے کہ جس کے پیروں کے تلے حیات رہتی ہے، جو اپنے پیروں کی ٹھوکروں کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. اس نور سے مراد وہ ہے جو امیر کائنات ہے، جو مولائے امیر ہے، جو مولائے غدیر ہے، جو قرآن ناطق ہے. اس نور سے مراد اس امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس کے ذکر کو اگر پھیلایا جائے تو پورا قرآن بن جاتا ہے اور سمیٹے تو نقطہ با بن جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد. اس نور سے مراد اس نور سے مراد وہ ذات کہ جس کے ذکر کو پھیلائیں تو قرآن بنتا ہے، اور جس کے ذکر کو سمیٹ دیا جائے تو نقطہ با بن جاتا ہے. اس نقطہ با کا بھی ایک کمال ہے.
اگر اس نقطے کو چھوڑ دیا جائے تو پورا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ نقطے ہی میں قرآن موجود ہے. اور پیغمبر اکرم نے فرمایا یا علی تیری مثال سورہ قل ہو اللہ کے مانند ہے، سورہ قل کے مانند ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن میں سورہ قل ہے. اگر قل کو ایک مرتبہ پڑھو تو قرآن کا ایک حصہ تلاوت کر لیتا ہے، ایک حصے کا ثواب مل جاتا ہے. اگر 2 مرتبہ پڑھا جائے تو 1/3 حصے کا ثواب ملتا ہے. اگر 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو روایت کہتی ہے اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. پیغمبر نے کہا یا علی تیری مثل سورہ قل واللہ جیسی ہے. جس نے تیرا ایک بار نام لیا اس نے آدھا قرآن کیا، جس نے 2 بار نام لیا اس نے 3/4 قرآن کا ثواب حاصل کیا، جس نے 3 مرتبہ نام لیا اس نے پورے قرآن کا ثواب لے لیا. یہ ہے علی کی عظمت، یہ علی کی عظمت ہے. پیغمبر نے فرمایا یا علی تیری مثال سورہ قل ہو اللہ کے مانند ہے کہ جس کو اگر 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو پڑھنے والے کو پورے قرآن کا ثواب عطا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر تیرا نام زبان سے لیا جائے، تیری محبت کو ولایت کو دل میں رکھا جائے تو تیری ہر محبت اور ولایت رکھنے والے کی زبان سے ادا ہوا تیرا نام، ہر نام کے عوض میں اللہ ثواب تجھے عطا کرے گا. یہ کمال ہے علی کی مودت و محبت کا. تو اس نور سے مراد علی کی ذات ہے جس کو نقطۂ با میں سمیٹا جائے تو یہ نقطۂ با کتنی عظیم ہستی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن مولا کائنات صلی اللہ علیہ السلام سے سوال کیا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کہ حضور آج سورہ حمد کی تفسیر کر دیجئے. ابن عباس کہتے ہیں، راوی ہیں، کہ میں امام کے پاس بیٹھا، امام نے بسم اللہ سے تفسیر کرنا شروع کی، بسم اللہ سے تفسیر کرنا شروع کی. ابن عباس کہتے ہیں کہ امام نے جب بسم اللہ کی تفسیر کرنا شروع کی تو شروع کرتے کرتے یعنی تفسیر بائے بسم اللہ کرتے کرتے رات کا آدھا حصہ گزر گیا، رات کا آدھا حصہ گزر گیا، پوری رات مکمل گزر گئی لیکن علی بے سے سین تک نہیں پہنچے تھے. غور کیا آپ نے علی کے علم کا کیا کمال ہوگا کہ جس نے بے کے نقطے کی صرف اتنی تفسیر کر دی کہ صبح نمودار ہو گئی. جس کے علم کا کیا کمال ہوگا کہ بے سے سین تک نہیں پہنچے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا، امام نے تفسیر کی اور بے سے سین تک نہیں پہنچے. ابن عباس کا جملہ ہے، بے سے سین تک نہیں پہنچے تھے امام. ایک مرتبہ امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا، اے ابن عباس تمہیں پتا ہے میں صرف اس بے کی فضیلت اور تفسیر اتنی کر سکتا ہوں کہ 70 اونٹ اس بے کی تفسیر سے بھر سکتا ہوں. اللہ اکبر! کیا علم ہوگا اس علی کا کہ جس کے علم میں یہ کمال کہ صرف ایک بے کی تفسیر 70 اونٹ سے پر کر دے تو اسی کو حق ہے کہ وہ منبر پر جا کے کہے سلونی سلونی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی کو یہ حق ہے کہ وہ منبر پر کہے جا کے کہ پوچھو مجھ سے جو چاہیں پوچھنا، میں وہ ہوں جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. آج سائنس اپنے ہنر پر اترا رہی ہے کہ ہم نے آسمان میں راستے تلاش کر لیے. علی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا نہج البلاغہ میں کہ مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا کہ زمین سے زیادہ آسمان میں کتنے راستے ہیں. یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے سامنے یا تو زمین و آسمان بنے ہو.
یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے سامنے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہوں یا جس نے خلق کیے ہوں. یہی وجہ ہے عزیزان محترم، ان کو اللہ نے تمام مخلوق کائنات سے 14,000 سال پہلے اس کائنات میں نور کی صورت میں رکھا تھا. اس نور کی صورت میں 14,000 سال پہلے نور کی صورت میں اللہ نے جناب آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے اللہ نے ان نور کو بنایا تھا. ان پنجتن کی ہستیوں کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے، نور سے خلق کیا ہے. جب جناب آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی ہے، ان کو بنایا گیا، اور جب بن کر تیار ہو گئے اور ان کو روح کے ذریعے سے ان کو زندگی حیات بخشی گئی، تو جب آدم علیہ السلام نے آسمان کے ایک سائیڈ میں، ایک طرف میں دیکھا کہ کچھ نور چمک رہے ہیں، کچھ نور کی تصویریں چمک رہی ہیں. ایک مرتبہ جناب آدم اللہ سے مخاطب ہوئے، پروردگار کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کوئی مٹی کی مخلوق بنائی ہے؟ کتاب کا نام تحفۃ المرام، آیت اللہ شیخ بہرانی صاحب کی 3 جلدوں میں کتاب ہے. اس میں اہل سنت، اہل تشیع کی ساری روایتیں آپ کو مل جائیں گی کہ جس میں ذکر ہوا ہے کہ اگر یہ اہل بیت نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. کتاب میرے پاس اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. یہ اگر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. جناب آدم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے، مجھ سے پہلے بھی کوئی مٹی کی مخلوق بنائی ہے؟ کہا نہیں آدم. کہا پروردگار کچھ تصویریں دکھ رہی ہیں جو ہو بہو میری حیث سی ہیں، میری جیسی ہیں، میرے جیسی مشابہت رکھتی ہیں. کہا بے شک آدم یہ تمہارے جیسی دیکھنے میں ہے، لیکن یہ تم سے پہلے خلق ہوئی ہے، یہ تم سے پہلے بنائی گئی ہے. یاد رکھو آدم، تم کو ہم نے مٹی سے بنایا، انہیں اپنے نور سے بنایا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. انہیں اپنے نور سے بنایا ہے. ہم نے تم کو مٹی سے بنایا ہے لیکن انہیں اپنے نور سے بنایا ہے. اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں تم کو بھی نہ خلق کرتا. اگر یہ نہ ہوتے، یہی الفاظ ہیں، تو میں تم کو بھی نہ خلق کرتا. اگر یہ نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام نہ ہوتے. اگر یہ نہ ہوتے تو تمام انبیاء کرام نہ ہوتے. اور اگر یہ نہ ہوتے تو یہ چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، اشجار، چرند پرند یہ کچھ بھی نہ ہوتا. یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات پنجتن کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. یہ پوری کائنات پنجتن کے خلقے میں خلق ہوئی ہے. تو جناب آدم سے اللہ کہتا ہے بے شک یہ تمہارے جیسے ہیں، لیکن ان کو میں نے اپنے نور سے خلق کیا ہے. اور ان کے عظمت اور مقام کو اس قدر بلند قرار دیا ہے کہ ہم نے ان کو پوری کائنات کی خلقت سے پہلے وجود بخشا ہے. پوری کائنات کی خلقت سے پہلے وجود بخشا ہے. آدم ابو البشر ضرور ہے، اول بشر ہے، لیکن اول مخلوق نہیں ہے. آدم علیہ السلام اول مخلوق نہیں ہے، بلکہ اول مخلوق ہے پنجتن کی ذات. اور پنجتن کی ذات سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے کب سے پہلے؟ جب ملائکہ کا وجود بھی نہ تھا تب بھی یہ ذات موجود تھی. تب بھی یہ ذات موجود تھی. تو جناب آدم علیہ السلام کہتے ہیں میرے جیسے نظر آ رہے ہیں. کہا آدم یہ خطا نہ کرنا، یہ بے شک تمہارے جیسے دیکھنے میں ہے. آدم اچھا کون ہے؟ جن کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، جن کو اللہ نے عہدہ نبوت سے نوازا. اتنے عظیم پیغمبر کہ جن کو عالم انسانیت کے باپ کہا جاتا ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ انسانیت نہ ہوتی. یہ جو انسان ہم سب ہیں، سب کس کی اولاد ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام کی. سب ان کی اولاد ہیں. تو اتنے عظیم المرتبت پیغمبر، اتنے عظیم المرتبت خلیفہ اور نبی جب یہ کہہ دے
کہ اللہ یہ ہمارے جیسے دکھ رہے ہیں، تو اللہ کہتا خبردار یہ تمہارے جیسے نہیں ہے۔ تو ذرا سوچئے، جب آدم جیسا نبی کہے کہ پنجتمن ہم جیسے تو اللہ برداشت نہیں کرتا، تو اگر کوئی امتی کہے تو کیسے اللہ برداشت کرے گا؟ اور اگر کوئی ایسا کہہ دے جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اگر کوئی ایسا کہہ دے تو عزیزوں آدم سے کہا خبردار یہ تمہارے جیسے دیکھنے میں ہے لیکن تم جیسے نہیں ہے، تم مٹی سے خلق کیے گئے ہو، یہ نور سے خلق ہوئے ہیں، اور وہ بھی میرے نور سے خلق ہوئے ہیں، میرے نور سے پیدا کیا ہے میں نے ان کو۔ اور اے آدم، جب کبھی بھی ہماری بارگاہ میں کوئی دعا رکھنا ہو تو ان کو وسیلہ بنانا، ہم تمہاری دعا فوراً مستجاب کریں گے۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے، خلیفہ سے، اپنے پہلے بشر سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو وسیلہ بناؤ گے تو ہم فوراً قبول کریں گے۔ ذرا سوچو، ہوش کے ناخن لو، جب نبی کی دعائیں بغیر پنجتن کے اللہ تک نہیں پہنچتی تو ہماری دعائیں بغیر پنجتن کے وسیلے کے اللہ تک کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ کیوں؟ یہ وہ وسیلہ ہے کہ جس کو نبیوں نے بھی بنایا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے مسجد نبوی اصحاب سے بھری ہوئی ہے، اور اصحاب بھی ماشاءاللہ چنندہ اصحاب، بہترین اصحاب، سلمان، ابو ذر، مقداد، کمبر، یہ سارے وہ اصحاب جو ہم پلکوں پر جنہیں اپنے سوار کرتے ہیں، جنہیں ہم اپنی پلکوں پر سجا کر رکھتے ہیں، جن کا ہم ہر لمحہ احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ احترام کے لائق ہے تو احترام کرتے ہیں۔ تو اب یہ منبر، یہ ساری مسجد سجی ہوئی ہے، تمام اصحاب بیٹھے ہیں، تمام اصحاب بیٹھے ہوئے۔ ایک مرتبہ مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے، نبی کی خدمت میں پہنچے۔ نبی نے علی کے چہرے کو دیکھا تو کیا کہا کہ علی آج چہرے کی کچھ رنگت تبدیل سی نظر آ رہی ہے۔ کہا حضور کیا کریں، ہم کو تھوڑا سا بخار ہے۔ کیا ہے؟ بخار ہے۔ کہا یا علی بخار ہے آپ کو؟ کہا ہاں حضور۔ اب جب نبی نے یہ سنا فوراً بارگاہ الہی میں دستے دعا بلند کیے، بلند کرنے کے بعد کہا اللہم اشف علی بحق علی۔ ارے آپ نے غور نہیں کیا؟ اللہم اشف علی بحق علی، اے اللہ علی کو شفا دے دے علی کے وسیلے سے، علی کو شفا دے دے علی کے وسیلے سے۔ کتاب کا نام سوائق محرکہ، رائٹر کا نام ابن حجر مکی، کہتے ہیں اس کتاب میں کہ میں نے یہ لکھا کہ تمام اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، علی نے شکایت بخار کی، فوراً نبی نے کہا اللہ کی بارگاہ میں اللہم اشف علی بحق علی، پروردگار علی کو شفا عطا کر علی کے وسیلے سے۔ اب جب اصحاب نے دیکھا تو جو نہیں طبیعت خراب تھی ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی، کہنے آج تو نبی سب کو اس کے نام سے وسیلہ بنا کر دعا منگوا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ تھے، تو اب جس کی طبیعت نہیں خراب تھی وہ بھی کہہ رہا حضور ہماری بھی طبیعت خراب ہے۔ اب جب سے ہی اس نے کہا ہماری بھی طبیعت خراب، پھر نبی نے ہاتھ بلند کیے اللہم اشف علی فلا ابن فلا بحق علی، اے اللہ اس کو شفا دے بحق علی، یعنی علی کے وسیلے سے۔ یعنی کچھ لوگ اٹھنے کے بعد یہ کہتے گئے ہماری بھی طبیعت خراب، ہماری بھی طبیعت خراب، ہماری بھی طبیعت خراب۔ کس غلط فہمی میں؟ کہ آج نبی جو ہیں اس کے ہی وسیلے سے دعا منگوا رہے ہیں کہ جس کی طبیعت خراب ہے۔ ہر کوئی علی نہیں ہوتا، ہر کوئی علی نہیں ہوتا۔
सलावत पढ़े तो बुलंद आवाज से पढ़े। हर कोई अली नहीं होता। क्यों? हर कोई अली इसलिए नहीं हो सकता कि अगर हर कोई अली होगा तो अल्लाह को एक फातिमा और बनानी पड़ेगी। अगर एक अली और होगा तो अल्लाह को एक काबा और बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हर अली नहीं होता। अरब की औरतें बांझ हो गई लेकिन कोई अली जैसा पैदा न कर सके। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई भी अली जैसा बहादुर खल्क न कर सकी, पैदा न कर सकी। तो अली के वसीले से दुआएं मंगवा रहे हैं। अच्छा, नबी अपने वसीले से भी तो दुआ मंगवा सकते हैं। भाई नबी है, खातिमुन नबीन है और इतना अजीम पैगंबर कि जिसे अल्लाह कह रहा आपको हमने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा। आपको हमने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा। या नबी खुदा, आप अली ही के वसीले से क्यों मंगवा रहे हैं? आप अपना वसीला बना लीजिए, अपने वसीले से दुआ मंगवा दीजिए। क्या मैं अजमत अली समझा रहा हूं, मैं मकाम अली समझा रहा हूं। याद रखो, मेरी मौजूदगी में या मेरे बाद अली के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं। मेरे मौजूदगी में या मेरे बाद बगैर अली के तुम्हारा गुजारा नहीं। बगैर अली के तुम शिफा नहीं ले सकते तो हमारी जन्नत कैसे लोगे? बगैर अली के तुम शिफा नहीं हासिल कर सकते तो जन्नत तो एक अजीम नेमत है अल्लाह की, जो ऐसे नहीं मिलने वाली है बगैर विलायत अहले बैत के, बगैर विलायत अली के। तो नबी ने सबकी दुआओं में अली को वसीला बनाया। जब अली को वसीला बनाया तो बाज़ ने एतराज़ किया कि हुजूर, आपने अली की शिफा के लिए दुआ की तो आपने कहा अल्लाहुम्मा इश्फ़े अलीन बहक़ अलीन, कि परवरदिगार अली को शिफा अता कर अली के वसीले से। लेकिन जब हमने आपसे दुआ के लिए कहा तो आपने कहा कि अल्लाहुम्मा इश्फ़े अलीन फुला बहक़ अलीन। आपने यहां भी अली को शामिल कर लिया, यहां भी आपने अली के वसीले से दुआ मांगी और जब अली के लिए दुआ मांगी तो अली का वसीला बनाया। पैगंबर ने कहा जरा खामोश रहो, तुम्हें नहीं पता इस अजीम हस्ती का मकाम क्या है। अगर मुझे भी अल्लाह की बारगाह में कुछ मांगना होता है तो अली को वसीला बनाता हूं, अली को वसीला बनाता हूं। तो बगैर अली के बारगाहे इलाही में बगैर अली के इंसान का गुजारा नहीं हो सकता। ये वो ज़ात है कि जिसके हर मकाम पर हमें ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो दुनिया हो और चाहे आखिरत में हो। और इसकी इस ज़ात की विलायत को अल्लाह ने, मवद्दत व मोहब्बत को अल्लाह ने इस मकाम पर रखा है कि शरीयत के हर अमल की कबूलियत को विलायत अली पर करार दिया है। शरीयत के हर अमल को विलायत अली पे करार दिया है। अबू ज़रे मुग़फ़्फ़ारी रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा हम बैठे हुए हैं तो इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी याद दहानी के लिए ज़रूरी है कि जब किसी मासूम का नाम आया करे तो सलवात पढ़ लिया करिए बग़ैर ज़हमत किए। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब अबू ज़र कहते हैं, अबू ज़र के लिए पहले मैं ये बता दूं, अबू ज़र वो ज़ात हैं, नबी के वो सहाबी हैं कि जिनके लिए नबी ने कहा है कि अल्लाह ने ज़मीन पर और आसमान का साया और ज़मीन पर कदम अबू ज़र से ज़्यादा नेक और साले और सच्चे इंसान पर नहीं किया। कौन कह रहा है? नबी फरमा रहे हैं किसके लिए?
ابو ذر کے لیے. ابو ذر کہتے ہیں کہ حسنین کریمین آئے, تشریف لائے, نبی نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا. جب انہوں نے نبی نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا تو ہم نے بھی احترام سے اٹھ کر, صحابی اور بھی موجود تھے وہاں پہ, احترام سے اٹھ کر ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. تو جب ہم نے بوسہ لیا تو چند صحابی جو ہر جگہ پر چیمی گوئیاں کرتے تھے اور ہر جگہ پر چھیڑ چھاڑ کرتے تھے, ہر جگہ پر اپنی بے وجہ کی ٹانگ اڑانے لگتے تھے, تو فوراً ٹوک دیا, ابو ذر یہ کیا ہے کہ تم بنی ہاشم کے لیے اس طریقے سے جھک رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا, میں نے جو اس نبی کے زبان مبارک سے ان کریمین کے لیے جو الفاظ سنے ہیں, اگر تم بھی سنتے تو یہی عمل انجام دیتے. تم بھی اگر سنتے تو یہی عمل انجام دیتے. کہتے ہیں کون سا عمل, کیا فرمایا ہے؟ کہا کہ نبی نے فرمایا کہ یہ حسنین کریمین اور ان کے والد محترم, اگر کوئی انسان نماز پڑھے, روزہ رکھے, اور اس قدر رکھے کہ اس کی کمر خمیدہ ہو جائے, وہ جھک جائے, جسم میں گوشت کی جگہ ہڈیاں رہ جائیں اور سارا جسم گوشت سے ختم ہو جائے, اگر ان کی ولایت دل میں نہیں ہوگی تو اللہ ایک سجدہ بھی قبول نہ کرے گا. اللہ ایک سجدہ بھی قبول نہیں کرے گا. یعنی بغیر ان کی ولایت کے ہماری نماز بھی قابل قبول نہیں بن سکتی جب تک ان کی ولایت کا اقرار نہ ہو. جب ان کی ولایت ہوگی تو ہماری نماز قابل قبول بنے گی. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے تمام کمالات اور تمام معجزات دے کر اپنی بارگاہ سے بھیجا. تمام علوم جو اللہ کے ہاں, اللہ کی ذات کے پاس تھے, وہ سب اللہ نے اہل بیت کو عطا کی. جن اہل بیت کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے, انسان کی نجات کا ذریعہ قرار دیا تھا, اس امت مسلمہ نے انہی کے ساتھ دغابازیاں بھی کی, انہی کو ہر مقام پر اذیتیں دیں. کلمہ پڑھنے والوں نے بھی ان پر ظلم کیا ہے. دیدو ایسے ایسے مصائب ان پر ڈھائے گئے کہ اگر روشن دلوں پر پڑ جاتے ہیں دیدو تو یہ شب تاریخ میں تبدیل ہو جاتے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, ہم سب ایک ایسے امام کے غم میں شریک ہوئے, ایسے امام کی شہادت پہ پرسہ دینے آئے کہ جس کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے, جس کو اسیر کربلا بھی کہا جاتا ہے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, یہ وہ امام ہے کہ جو امام حسین کا سب سے بڑا عزادار ہے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, ہم جب مصائب پڑھتے ہیں تو ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا, لیکن ہم نے دیکھا نہیں علی اصغر کے تیرے سے شعبہ سے حلقوم چھدا, لیکن ہم نے دیکھا نہیں قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہوا, لیکن ہم نے دیکھا نہیں. اور ہماری آنکھوں سے سن کر آنسو جاری ہو جاتے. ارے کوئی اس امام سے پوچھو, ارے جس نے اپنی آنکھوں سے علی اکبر کے سینے میں نیزہ دیکھا, قاسم کے لاشے کو پام حضرکم اللہ. آزادار مظلوم کربلا, یہ امام کا آزادار اس دنیا سے گزر رہا ہے. ہاں آزادارو, یہ وہ امام کا آزادار ہے کہ جو اپنی زندگی میں کربلا کے بعد جب تک زندہ رہا ایک ایک لمحہ اپنے بابا کو روتا رہا. آزاداران مظلوم کربلا مقاتل لکھتے ہیں آزادارو کہ عشر عاشور کے بعد
بعد شام غریبہ کے بعد جب 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر کر کے لے جایا گیا، ایک مقام پر جناب ثقیلہ کہتی ہے میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ دونوں پیر پھیلائے ہوئے، میرا مجبور بھائی ہاتھوں میں چھڑیا، پاؤں میں بیڑیا، گلے میں خاردار تو بیٹھا ہوا۔ ایک مرتبہ میں بھائی کے قریب گئی، کہا بھیا ارے میں نے پہلے تو کبھی اس طرح بیٹھے نہ دیکھا۔ ایک مرتبہ سجاد تڑپ کر کہتے اے میری بہن میرے پاؤں میں آولے، آولوں میں کاٹے، اجرکم اللہ۔ آزادارو سجاد کہتے بہن ثقیلہ پیدل چلتے چلتے پیروں میں آولے پڑ گئے، پیروں میں چھالے پڑ گئے، چھالوں میں کاٹے پیوستے۔ ایک مرتبہ ثقیلہ بیٹھی، بیٹھنے کے بعد بھائی کے پیر سے آزادارو بھائی کے پیر سے ایک ایک کانٹا نکالا۔ آزادارو سید سجاد روتے جاتے، میں نے کہا مولا آپ کیوں رو رہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا ارے میری سکینہ کہ پیروں میں بھی چالے، پیروں میں کاٹے۔ آزادارو یہ مظلوم ماں جب تک بحیات رہا اپنے بابا کا روتا رہا، جب بھی کھانا آیا آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، جب بھی پانی آیا آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ آزادارو ارے یہ امام ساری زندگی اپنے بابا کو روتا رہا، لیکن آزادارو یہی آزادار آج کی تاریخ میں اپنے بابا کو الوداع کہہ کے آزادارو حشام بن عبد الملک نے امام کو زہر دغا سے شہید کیا۔ امام محمد باقر نے باپ کو غسل دیا، کفن دیا، دفن کا انتظام کیا۔ تابوت آزادارو یہ پہلا تابوت ہے بنی ہاشم کا جو اتنی شان سے اٹھا، ورنہ ہر تابوت کوئی تیر برسائے گئے، کوئی بے گورک۔ اجرکم اللہ۔ آزادارو ختم کیا ہمارے کربلا کے تابوت کو سجایا، آپ نے بھی اپنے گھر میں تابوت کو سجایا۔ عزیزو میرا دل کہتا ہے جب امام تابوت میں ہوں گے تو کربلا کا رخ کر کے کہتے ہوں اے بابا آپ کو غسل نہ ملا، آپ کو کفن نہ ملا، اے بابا آپ کا بیٹا غسل بھی ملا، کفن بھی ملا۔ اللہ لعنت اللہ عظم بقضائی تسلیما لہم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اللہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی حاضرین مجلس، جتنے بھی سامعین مجلس اور جتنے بھی منتظمین مجلس ہیں، پروردگار ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اللہ اس فرش عزا پر جو پریشان حال ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، پروردگار اس شب جمعہ کے طفیل میں اور اس امام کے تصدق میں جس کے سلسلے سے یہ مجلس برپا کی، پروردگار ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے روزگار ہیں انہیں اس کے رزق حلال عطا فرما۔ اللہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جو با روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان اہل بیت ہیں، پروردگار
ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بالا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں بھی عزائے حسین برپا ہو رہی پروردگار وہاں کی عزا اور تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. بالا تمام زیارتگاہوں تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. دشمنان شیعت دشمنان مرجیت دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. بالا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے حقیقی ناصروں میں شمار فرما. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین. شام